لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. شہید کربلا کے موسم پر یہ ایک نعت ہے جس کو میں پیش کرتا ہوں. حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. عدو تھے جب سر پہ تیر چولے حسین سجدے میں گر کے بولے. رضی اللہ تعالی عنہ. عدو تھے جب سر پہ تیر چولے حسین سجدے میں گر کے بولے. زمین کربل گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. نماز میری قضا نہیں ہے. کربلا کی زمین کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میری نماز قضا نہیں. حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے. تیر خنجر کبر کا سایہ یہ کوئی اپنا خدا نہیں ہے. یہ کوئی اپنا خدا نہیں ہے. غریب امت کی بے بسی پر حسینیوں نے لوٹا دیا گھر. یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے
حسین کا سر جھکا نہیں ہے، حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ یزید تو دنیا میں لاکھوں آئے اور آ رہے ہیں، یزید دنیا میں لاکھوں آئے، شمر بن کر ظلم بھی ڈھائے، یزید دنیا میں لاکھوں آئے، شمر بن کر ظلم بھی ڈھائے، چراغ توحید پھر بھی سابق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بزرگان محترم، محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور طلبہ عزیز، سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید مسند خلافت پر بیٹھا۔ اس وقت یہ 4 کوٹھیاں بڑی بڑی تھیں، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ۔ مکہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھا اور مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید بن العاص، اور کوفہ میں حضرت نعمان ابن بشیر، اور بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یزید نے ابا جان کے وفات کی خبر مدینۃ المنورہ میں خط کے ذریعے سے بھیجی۔ جب یہ خط عمرو بن سعید کے پاس پہنچتا ہے جو گورنر تھے، وہی مروان ابن حکم بھی تھا۔ مروان اہل بیت کا دشمن تھا، یہ بھی صوبائی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہی مروان ابن حکم ہے کہ جب سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دینے کے ذریعے سے شہید کیے گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا تھی کہ مجھے بھی میرے نانا جان کے پڑوس میں دفن کیا جائے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان کے پڑوس میں دفن کریں، بشرطے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ امام حسن جانتے تھے کہ میرے بھی کچھ دشمن ہیں،
میرے بھی کچھ مخالفین ہیں، تو اس لیے صاف فرمایا کہ خوریزی نہ ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے، اور اگر کوئی خوریزی کا خطرہ ہو، فتنے کا خطرہ ہو، تو پھر عامت المسلمین کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے اپنے لیے وہ جگہ مقرر رکھی تھی، اجازت لی گئی تو امی جان نے تو خوشی سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، محترم نواسے پر میں اپنے آپ کو ترجیح کیسے دے سکتی ہوں، اگر دفن کرنا ہو تو وہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی مروان ابن حکم، اس نے فتنہ اٹھایا، شور مچایا اور کہا حسن کو ہم روزے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہی سلسلہ چلا تو ہر نیک آدمی اپنے گھر میں دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات الگ ہے، مگر ہم حسن کو کسی بھی قیمت پر دفن نہیں ہونے دیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور اصرار کرنے لگے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو نانا جان کے پڑوس میں ہی دفن کروں گا۔ خطرہ تھا کہ جھگڑا آگے بڑھے، خوریزی کا امکان ہو، تو کچھ ساتھیوں نے حضرت امام عالی مقام کو سمجھایا کہ آپ ضد نہ کریں، بلکہ بھائی جان نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ اگر مجھے وہاں دفن کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں تو پھر یہی مناسب ہے، خوریزی ہو، مسلمانوں کا نقصان ہو۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں یہ بات آئی اور اپنے اصرار اور ضد کو چھوڑ دیا، اور پھر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ یہی مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید نے جنازے کی نماز پڑھائی، اگرچہ حضرت امام حسین کی دلی خواہش تھی کہ بڑے بھائی جان کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں، مگر شریعت کا مسئلہ الگ تھا۔ تو دیکھیے، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، شریعت کی بات مانتے تھے، شریعت کے تابع تھے، اپنی دلی تمنا کو ایک طرف رکھا، فرمایا اے عمرو، اگر شریعت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے بھائی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا، مگر میں نے اپنے آپ کو شریعت کے سامنے مجبور کر دیا۔ بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، ایسے نیک لوگوں کے اوپر بھی یہ حالات آ چکے ہیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور دشمن ہو سکتے ہیں، تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کو پوری دنیا مانے، ہماری موافقت پوری دنیا کرے۔ نیک لوگوں پر بھی حالات آئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ مروان ابن حکم، یہ دشمن تھا اہل بیت، حضرت امام حسن کے ساتھ اس نے دشمنی نکالی ہو، اتنا ہی نہیں، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی دھوکے سے شہید کرنے والا یہی ہے، یہ مروان شریعت کے خلاف کام کرتا تھا تو امی جان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ٹوک دیتی تھی کہ مروان
شریعت کو کیا تو نے کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ شریعت شریعت ہے، حکم ہے۔ مروان کو یہ بات پسند نہ آئی، دیکھا یہ آواز اسی وقت سے چلی آ رہی ہے کہ ہم کو کرنے دو جو ہم کو کرنا ہو، تم کون ہوتے ہو؟ تم روکنے والے کون ہو؟ یہی مروان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوک دیا کرتی تھی۔ تب جا کر اس نے حضرت عائشہ کی دعوت کی اور ایک جگہ مقرر کی۔ چپ رہے بیٹا، چپ رہو۔ تو آپ لوگوں کو ہی سنبھال لینا چاہیے جو آگے بیٹھے ہیں، ذہن ہٹ جاتا ہے۔ بس بیٹھنے دو، چپ بیٹھے ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ دعوت کے بہانے سے گھر بلایا اور ایک گھڑا کھودا، اس میں تلوار نیزے رکھے، یہ مروان نے، اور اوپر فرش بچھا دیا تاکہ پتہ نہ چلے اندر کیا ہے۔ اور امی جان جب آئی تو اسی جگہ پر بٹھا دی، بس بیٹھی کہ فوراً گری نیچے، لگا بدن میں مختلف جگہ پر زخم آئے، اور یہی زخم پھر نہ بھرے تو امی جان کا انتقال ہوا۔ بھائیو، صرف اکیلے امام حسین کی بات نہیں ہے، کربلا میں ہی دیکھ لیجئے، جتنے پیغمبر آل رسول کے ساتھ ساتھ 18 اہل بیت، 18، خالی ایک دو کی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ پورا مجمع ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا دشتے صبح کے عزم ہے، دشتے بلاد غم، غم کے پہاڑ ہیں، ایک داستان نہیں ہے۔ دشتے صبح کے عزم ہے، دشتے بلاد غم، صبر مسیح و جرأت بکرات کی قسم، اس راہ میں صرف ایک انسان کا قدم، اس راہ میں صرف ایک انسان کا قدم۔ اور حضرت امام علی مقام کون تھے؟ جس کی رگوں میں آتی ہے بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ تو مروان ابن حکم اہل بیت کا دشمن تھا، اور یہ بات یزید کو معلوم تھی، یہ سن لینا ذرا۔ اسی لیے مروان کو گورنر نہیں بنایا، تو عمرو ابن سعید ابن العاص
یہ اہل بیت کو کچھ چاہتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے تھے. یزید کا خط جب مدینہ میں آیا عمرو بن سعید کے پاس تو مروان وہاں بیٹھا تھا. شریر ہمیشہ غلط ہی مشورے دیتا ہے. مروان نے کہا عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کی فکر بعد میں کرنا، پہلے حسین ابن علی کو بلا لو ابھی راتوں رات. اگر فجر ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی، حسین ابن علی کو خبر ہو گئی، تو سب سے پہلے خلافت کا دعوے دار حسین ابن علی ہوگا. دیکھو مروان کہتا ہے. لہذا حسین کو ابھی بلاؤ آدھی رات کو اور یزید کی خلافت پر بیعت لے لو. اور اتنا ہی نہیں، جب آ جائے تو اس کو گرفتار کرو اور جب فجر ہو جائے سب کو جمع کرو اور علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے حسین ابن علی ہی سے کہلواؤ کہ میں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور میں یزید سے مل رہا ہوں، تاکہ کوئی آدمی مخالفت نہ کرے. مدینہ والا وہ گورنر نے کہا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں. اس نے سپاہی بھیجے، پولیس بھیجے، رات کو 2-2:30 بجے کہ بلا کر لے آؤ، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلا کر لاؤ. سپاہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلانے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، کہا گورنر نے بلایا ہے آپ کو. تو کہنے لگے ابھی آدھی رات کو کیا کام پڑا، سونے دو، صبح آنا کرو، ہٹو ہٹ. دیکھو بڑے روکڑیے تھے. کل کہا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کوئی بھی بات چلا نہیں لیتے تھے، ابھی نہیں، فجر میں جاؤ. حضرت امام حسین بیچارے سیدھے سادے تھے، بولے بھالے. وہ آدھی رات کو سپاہی بلانے گئے، گھر والوں نے منع بھی کیا، کہا نہیں گورنر بلا رہے ہیں تو جانا چاہیے. حضرت گئے. وہ عمرو بن سعید نے یزید کا خط دیا جس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر تھی. تو حضرت یہ خبر پڑھ کر آپ دیدہ ہو گئے، چہرے پر رنگ، آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے. انا للہ پڑھا، حضرت کے لیے دعائے مغفرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں مغفرت کی، اور فرمایا کہ یزید کی خلافت پر بیعت، خیر یہ بیعت پہلے عام لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے لے لو، پھر میں بھی کر لوں گا. اور ابھی اگر یزید خلیفہ بننا چاہتا ہے تو بن جائے گا، لیکن مجھے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو. اچھا یہ مین پوائنٹ ہے، ذرا دھیان سے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر اس کو یزید خلیفہ بننا ہے تو بن جائے، میں مخالفت نہیں کروں گا، مگر تم ابھی مجھ سے بیعت لو پھر سب کے سامنے فجر میں پیش کرو، یہ مت کرو. حضرت جانتے تھے کہ سبائی پارٹی کے لوگ جنہوں نے دھوکے سے میرے والد کو مارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پہلے تو محبت کا دعویٰ کیا، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزائیں دی
کیوں کل جو وجہ میں نے بتائی کل، تو پھر بغاوت پر اتر آئے اور حضرت امیر معاویہ سے جا کر مل گئے، جنگ صفین ہوئی، کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے، اخیر میں صلح ہوئی۔ وہ صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کری کہ بھئی ٹھیک ہے، معاویہ کی طرف سے ان کے آدمی اور بڑے چالاک تھے عمرو بن عاص، یہ بڑے چالاک، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا لشکر تو ویسے بھی ہمت ہار گیا ہے اور کافی مر چکے ہیں اور علی کا لشکر تو ابھی مضبوط ہے، تو لا ایک تدبیر نکالو بیچ کا راستہ۔ تو انہوں نے کہا قرآن کو ہم بیچ میں رکھ دیں گے۔ دمشق میں سب سے بڑا قرآن شریف، جیسے ہمارے بڑودا میں لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ بڑا قرآن شریف ہے، کہاں اس کو ہم میدان میں لے آئیں صبح میں اور حضرت علی کو کہیں کہ بھی قرآن کو بیچ میں رکھ کر ہم صلح کر لینا چاہتے ہیں، قرآن ہمارا حکم۔ عمرو بن عاص نے یوں اندازہ لگایا کہ حضرت علی کو ماننا ہی پڑے گا قرآن کی بات۔ اچھا مان لو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم کو قرآن کی دخل گیری پسند نہیں ہے اور جنگ ہی ہوگی، تو تب بھی ان کے ماننے والے ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ دیکھو علی کیا کر رہے ہیں، قرآن جیسی چیز کو بیچ میں رکھا جا رہا انکار کر رہے ہیں۔ بڑے چالاک تھے حضرت عمرو بن عاص، یہ بڑے چالاک۔ لہذا صبح ہوئی اور وہ بڑا قرآن شریف ہے، 6-7 آدمی اپنے سر پر اٹھا کر وہ میدان میں لائے اور کہا جنگ بند کر دو، قرآن کو بیچ میں رکھو، قرآن جو فیصلہ کرے وہ ہم کو منظور ہے اور قرآن کی مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ اور وہ بڑے قرآن کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قرآن شریف کئی ایک وہ اٹھا کے لائے میدان میں، وہ آگے بڑا قرآن شریف اور پیچھے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ ہاں یہ بڑا اچھا جادو ہے جنگ کو روکنے کے لیے، اور قرآن بیچ میں لائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو بڑی اچھی ہے۔ تو یہ جملہ وہیں سے چلا، ایک آدمی اوپر سے بات اچھی بتاوے، قانون بتاوے، مگر اندر سے اس کا ناپاک ارادہ ہو، تو ہر ایسے موقع پر بولتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو سچی ہے، کلمہ تو حق ہے، مگر اس سے باطل چیز کا ارادہ کیا گیا۔ توحید-سنت.com یہ جو صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لی حضرت امیر معاویہ سے، بس وہ سبائی پارٹی کے لوگ اور زیادہ مخالف ہو گئے حضرت علی کے کہ انہوں نے صلح کیوں کر لی۔ تو کیا مطلب، یعنی جنگ چالو رکھو، سمجھ گئے، تاکہ 50-60 ادھر جاوے، 60-70 ادھر جاوے، ادھر الگ طور پہ ادھر تک یوں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے۔ دیکھو وہی یہ سبائی پارٹی عبداللہ ابن سبا والی، حضرت علی نے صلح کیوں کری، تو ان کے بھی دشمن اور جو بچے ہوئے تھے وہ بھی، اور پھر انہوں نے دھوکے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین یہ بات جانتے تھے، سمجھ گئے، معلوم تھا کہ اگر میں علل اعلان یزید کی خلافت کو مان لیتا ہوں تب بھی یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، وہ بہانہ بنائیں گے کہ کیوں مان لیا،
یزید جیسے آدمی کو مان لیا تم نے تو پھر تم کس کام کے اور تمہارا خاندان کس کام کا؟ تب بھی پھنستے ہیں. اور اگر یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں دونوں طرف سے. لیکن نقشہ یوں ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو فرمایا وہ عمرو بن سعید کو کہ ٹھیک ہے میں مخالفت نہیں کروں گا یزید کی، ان کو بننا ہو بن جائے خلیفہ، مگر میں مل لوں گا یزید سے کہ جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ اپنے کمزوریاں دور کر دے گا. نماز میں سستی، کچھ عیاشی اور کسی اور چیز، کمزوریاں جو بھی تھی اس میں، مینڈے لڑانے کا شوق، میں مل لوں گا یزید سے. وہ گورنر بھی بڑا سیدھا تھا، میں نے کہا نا چاہتا تھا حضرت کو، کہا ٹھیک ہے حضرت آپ مخالفت تو نہیں کرو گے نا؟ نہیں بھائی میں مخالفت نہیں کروں. اچھا آپ جا سکتے ہیں. وہ مروان کے پیٹ میں پھر چوہے دوڑنے لگے، وہ پھر گورنر کے کان میں پھونک ماری، کیوں جانے دے رہے ہو؟ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں صبح ہوتے ہی اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے اور تمہیں ماننے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے اس کو ابھی زبردستی سے روکو اور ابھی لکھوا لو اس حسین سے، اور وہی تحریر فجر میں پیش کر دینا سب کے ساتھ. اور اگر یہ نہیں لکھ کے دیتا ہے اس کو مارو، تمہیں مارنے کا حق ہے، تم گورنر ہو. دیکھو مروان، وہ مروان چڑھا رہا ہے گورنر کو. تو عمرو بن سعید نے عجیب جواب دیا، کہا مروان نواز رسول کی گستاخی میں نہیں کر سکتا، یہ جرأت تو تیرے اندر ہی ہوگی، یہ تو حضور کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے ان سے ہم نے ایک وعدہ لے لیا کہ مخالفت نہیں کریں گے، بات ختم ہو گئی. اب تو کہہ رہا ہے کہ مارو اور زبردستی کرو اور یہ کرو، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. خیر حضرت چلے آئے گورنر کے پاس سے. وہ مروان نے پھر کہا کہ حسین تو نکل گیا ہمارے قبضے سے، عبداللہ ابن زبیر کو پکڑو. وہ سپاہی پھر آئے دوسری مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اٹھائے. تو پھر حضرت نے جھڑکی دے دی کہ آدھی رات کیوں بلا رہا تھا، چلو جو ہوگا فجر میں، خوب بھگا دیا. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے موقع نازک سمجھا کہ بات کچھ ہے. آدھی رات کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف نکل گئے، سلامتی اسی میں ہے کہ بابو ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ نکلے. حضرت امام حسین کو بھی کہلوایا کہ میں نکل رہا ہوں بھائی جان، آپ بھی راہ فرار اختیار کریں، سلامتی اسی میں. ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ مروان تو بیٹھا ہی ہے وہاں، تو لاؤ میں بھی مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں. تو حضرت امام حسین بھی نکل گئے مکہ کی طرف. عمرو بن سعید کے سپاہی پکڑنے کے لیے دوڑے بھی مگر ہاتھ میں نہیں آئے. اب امام حسین بھی نہیں آئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں آئے. اب مکہ آ گئے. اب یہ عمرو بن سعید نے یزید کو خبر بھیجوا دی اور امام کی طرف سے جو کہہ دیا کہ حضرت امام حسین آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں مخالفت نہیں کروں گا. تو یزید نے کہا ابن زبیر کہاں ہے، اس کو پکڑو. پتا چلا کہ وہ تو مکہ چلا گیا تھا کہ لشکر بھیجو. اب یہ عمرو بن سعید نے ایک لشکر روانہ کیا مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف. اب یہ واقعات بہت ہیں بیچ میں، تو وہ میں چھوڑ رہا ہوں، تو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے آپ کو نام وغیرہ. یہ تو ویسے بھی مشکل ہے یہ واقعات. جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا پاسا غالب رہا.
اور وہ عمرو ابن سعید کے لشکر والے باغے کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اب وہ بھاگے. ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد حرام میں بیٹھتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آدمی مجھے نہیں چاہیں گے. جب ایک بڑا آدمی ہو تو چھوٹا تو یہی سمجھتا ہے نا کہ بھی بڑا ہے، اب اس میں ہمارے کو کیا، ٹھیک ہے یہی آگے بڑھے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد حرام میں رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے. بس یہی طواف کرتے تھے، نماز روزہ سب یہی مسجد حرام تھے. ادھر مکہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، بات چیت کرتے، مشورہ کرتے. کوفہ کے اندر اہل بیت کو چاہنے والے لوگ موجود تھے. تو یہ کوفیوں کو جب پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن بیٹھا اور زبردستی سے، اور ادھر ملک شام میں غلط بات پھیلائی اس نے عراق میں اور ملک شام میں کہ بھائی مکہ اور مدینہ والے بھی مان گئے اور مجھے خلیفہ بنا لیا ہے. دیکھو جھوٹی خبریں، جھوٹے کو کون پکڑے گا؟ جھوٹے تو پاؤں ہوتے ہی نہیں، وہ تو اڑ جاتا ہے، تو اڑتا ہے. تو یزید نے خبر پھیلائی کہ مکہ مدینہ والے سب مجھے مان گئے خلیفہ، اور اب کوئی میری مخالفت نہیں کر رہا ہے، لہذا تم بھی سب میرے نام پہ جمع ہو جاؤ. اب کوفہ والوں کو پتا چلا تو انہوں نے سلیمان ابن سرد کے مکان پر ہی، ان کا بڑا سردار کوفہ والوں کا، اس کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ کیا کریں ہم. یزید کی طرف سے گورنر کوفہ میں نعمان ابن بشیر تھے. تو کوفہ میں حضرت نعمان ابن بشیر نے یزید کے فرامین کو جاری کیے، مگر سختی نہیں کی، کیونکہ حضرت نعمان ابن بشیر بھی جانتے تھے یزید کو، وہ یزید کو بھی جانتے تھے، تو سختی نہیں کی. اور یزید کو جو چاہنے والے تھے وہ یوں چاہتے تھے کہ نعمان سختی کریں، میں سختی نہیں کروں گا. ادھر کوفہ والے جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ حضرت کو خط لکھو اور بلاؤ یہاں. تقریباً 150 خط بڑے بڑے سرداروں کے حضرت امام علی مقام کے پاس آئے کہ ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں، چشم برآں ہیں، اور آپ یہ خط ملتے ہی آ جائیں تاکہ آپ کے سے ہم کچھ مشورہ کریں اس معاملے میں. تو حضرت نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کہ تم جاؤ اور وہاں کے ذرا چال ڈھال دیکھو، کوفہ والوں کے رنگ دیکھو، پھر تم مجھے خبر کرو تو میں آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ کوفہ آئے، بڑا شاندار استقبال کوفہ والوں نے، تو بڑا شاندار نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور حضرت ہانی ابن عروہ بڑے محدث، حدیث کی کتابوں میں سند میں ان کا نام آتا ہے. یہ معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے محدث تھے اور اہل بیت کو چاہتے تھے. تو حضرت مسلم بن عقیل کو مہمان بنایا اپنے گھر کہ آپ یہاں ٹھہریں. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجا، یہ جو حضرت کے ساتھ عقیل تک رہے تھے کربلا میں، تو حضرت مسلم بن اوسجا لوگوں سے ملاقات کرتے، اہل بیت کے فضائل سناتے اور لوگوں کو حضرت امام حسین کی طرف مائل کرتے کہ نہیں بھائی حضرت کا ساتھ دینا، یزید کا مت دینا، ورنہ سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں دیکھو گے اور برائی کے. یہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور مائل کرتے تھے اہل بیت کی طرف. ادھر یزید کو خبر گئی
کہ بھئی کوفہ میں تو 18,000 کوفی ہیں اور یہ سب امام حسین یہ نام لے رہے ہیں. تو اگر تم کو اپنی خلافت بنوانی ہو تو کوئی ظالم گورنر بھیجو یہاں، اور یہ نعمان ابن بشیر کو ہٹاؤ، یہ ڈھیلے پوچھے کو، یہ صوفی صاحب کو ہٹاؤ یہاں سے. نعمان ابن بشیر تو سرجو رومی یزید کے پاس بیٹھا تھا. یزید نے سرجو سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو سرجو رومی نے پھر یہ مشورہ کیا کہ آپ کے والد بھی اس کو بہت چاہتے تھے، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ سے ہٹاؤ اور اس کو کوفہ بھیجو، تو یہ لوگوں کو دھمکائے گا اور آپ کے فضائل سنائے گا اور لوگوں کو مائل کرے گا آپ کی طرف. تو یزید نے عبید اللہ کو خط لکھا. عبید اللہ کو یہ جب حکم ملا کہ تم اپنی جگہ اپنے بھائی کو بٹھاؤ عثمان ابن زیاد کو، اور تم خود کوفہ چلے جاؤ اور نعمان ابن بشیر کو وہاں سے معزول کر دو اور ان کی جگہ میں تم کو بٹھاتا ہوں اور میرے احکام جاری کرو. تو اب یہ عبید اللہ ابن زیاد اس نے بصرہ میں لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا. یہ میں تفصیل ہر سال آپ کو سنا چکا ہوں پہلے کو. اخیر یہ ہوا کہ یہ کوفہ میں آیا اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے، اور اس نے آگے پیچھے اپنے چیلے چپے کھڑے کر دیے کہ تم ذرا نعرے لگانا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے اب یہ کوفہ آیا اور نعرے لگاتے ہوا اہل بیت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، اہل بیت نعرے تکبیر اللہ. وہ کوفہ والے سمجھے شاید یہ اہل بیت کے کوئی چاہنے والے آئے ہو، تو سب کھڑے ہو گئے ادب ہو رہے سب. اور عبید اللہ جہاں سے جاتا تھا سب کہتے تھے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ. یہ سمجھے کہ امام حسین آئے، اے رسول اللہ کے بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو مبارک ہو. تو وہ بھی خوش ہونے لگا اندر سے، جو ہو یہ تو مجھے حسین سمجھ رہے، واہ واہ ٹھیک ہے، ابھی میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. یہ گیا اور قصر شاہی تک پہنچا. نعمان ابن بشیر، اب انہوں نے سنا کہ یہ تو اہل بیت کے کوئی امام آئے، سردار آئے، تو وہ بھی ڈر گئے پہلے، تو گیٹ بند کر دیا. عبید اللہ وہاں پہنچا اور اس نے کہا نعمان دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا، اور اگر مخالفت کی تو مار دیا جائے گا. سختی سے بولی تو نعمان سمجھ گئے کہ یہ تو نواسہ رسول اللہ نہیں ہے، ابن مرجانہ ہے، اور اس کے بعد تو مر جانا ہے، یہ ابن مرجانہ. تو پھر مجبوراً گیٹ کھولا. اس نے نقاب چہرے پر سے ہٹایا اور یزید کا فرمان دیا کہ تم معزول اور تمہاری جگہ میں ہوں، چلو ہٹو. حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا. وہ تو بات ہی ایسی تھی، جس نے حق بات کہی اس کو ہٹاؤ، ہٹاؤ یا نہیں، حق کیوں بولا؟ ہاں نہ حق بولو، غلط کہو، اور ہم جیسا کہا ایسا ہاں کہو کہ ہاں تو کہ ہاں. یہ وقت یہ معاملہ تھا، ہمارے سامنے بولے کیوں معذور ہٹائی نعمان ابن بشیر. اب عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا، کوفہ والوں کو جمع کیا اور یزید کے فرامین جاری کیے. کہا اے لوگو، مجھے امیر المومنین یزید ابن امیر معاویہ نے تم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کے فرامین کو تمہارے اندر جاری کروں. اور قسم ہے خدا پاک کی، جب تک تلوار کا مقبض میرے ہاتھ میں ہے میں یزید کے فرامین کو جاری کر کے رہوں گا.
اور اس نے کہا مجھے امیر المومنین نے اس لیے بھیجا، لو امیر المومنین بھی بن گیا اتنی دیر میں۔ تو وہ عبید اللہ امیر المومنین کہتا تھا یزید کو، ہاں میرا نام لے لے جیسے مولانا رفیق کہتے تھے، تو مجھے تو بیان سنانا ہے عبید اللہ کے حوالے۔ امیر المومنین نے اس لیے بھیجا کہ ان کے فرامین کو جاری کروں اور تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں، جو بھی امیر المومنین کی اطاعت کرے گا ان کو انعام دیا جائے گا، اور جو مخالفت کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور کہا ہم کو پتہ چلا ہے کہ کوفہ کے اندر حسین کا کوئی رشتہ دار آیا دیکھا، اور وہ کسی جگہ چھپا ہے اور وہ یہاں فتنے ڈال رہا ہے۔ حق بات کو فتنہ کہتے تھے عبید اللہ کو، حق بات کو فتنہ، وہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ سچ سچ بتا دو وہ کہاں ہے، کون ہے؟ جس نے بتا دیا وہ بری ذمہ ہے، اور اگر نہیں بتایا تو میری تلوار اس کا خاتمہ کر دے گی۔ اور کہا صرف اسی کا نہیں، اس کے پورے خاندان والوں۔ اب یہ اس نے آرڈر جاری کیا عبید اللہ نے، اب دھیرے دھیرے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے کان میں بات آتی گئی کہ تو عبید اللہ آیا ہے، اور سختی کا اعلان کیا۔ عبید اللہ نے ایک غلام کوفہ کی مسجد میں بھیجتا تھا روزانہ جاسوسی کے لیے کہ ذرا جا، خالی نماز پڑھنے کے بہانے سے جانا بیٹھ۔ تو حضرت مسلم بن اوس کوفہ کی مسجد میں تھے، لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور آل رسول کی طرف لوگوں کو مائل کرتے تھے۔ وہ غلام روزانہ کیا، ہاں واہ یہ ہے اصل، اور یہ امام حسین کی طرف لوگوں کو مائل کرتے۔ وہ جو روزانہ باتیں ہوتی تھی وہ سپاہی جا کر عبید اللہ کو کہہ دیتا تھا۔ اب یہ سپاہی آیا اور حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس بیٹھتا تھا اور رویا اور کہا میں اہل بیت کا دیوانہ ہوں، میں ان کو چاہنے والا ہوں، مجھے ملنا ہے، میں نے سنا ان کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں اور وہ یہاں کوفہ میں ہیں اور ان کی جگہ آپ کو معلوم ہے، تو آپ بتا دیں۔ اور مسلم بن اوسجہ بھولے بار انہوں نے کہا کہ دیکھ اگر تو کسی کو نہ بتائے تو کہوں، تو کہاں بالکل نہیں، قسم دیکھے قسم، جھوٹی قسم، جھوٹے کو جھوٹی قسم کھانے میں دے کہ قسم دے۔ تو کہا دیکھ وہاں ہے حضرت ہانی ابن عروہ کے وہاں ہے۔ اب یہ غلام روزانہ حضرت ہانی ابن عروہ کے وہاں آنے جانے لگا اور حضرت مسلم بن عقیل وہاں ہے، اتنا پتہ چل گیا، فوراً جا کے عبید اللہ کو کہہ دیا، سپاہی بھیجے حضرت ہانی ابن عروہ کو پکڑ کے لے آئے عبید اللہ کے دربار۔ ہانی سچ سچ بتا تیرے گھر میں کون آیا؟ پہلے تو انکار کیا تو مارا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات ہم سے پوشیدہ رہے گی اور باغی کو تو نے بلا کر اپنے گھر میں بٹھایا، اور کیا تو سمجھتا تھا کہ تو بخش دیا جائے گا؟ سچ سچ بتا وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ تیری نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو گرفتار کر کے دے دے۔ پہلے تو حضرت ہانی نے انکار کیا، مگر وہ غلام جو روزانہ آتا تھا نا وہ پیش کیا عبید اللہ کی، ادھر آ، اس کو تو پہچانتا ہے؟ تو وہ یہ تو روزانہ آتا تھا کیا؟ اس نے مجھے کہا۔ پھر مارا حضرت ہانی، اتنا مارا کہ چہرہ لہو لہان کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے اس کمینے نے حضرت ہانی ابن عروہ کو اتنا مارا
کہ ناک ٹوٹ کر الگ ہو گئی، چہرہ زخمی۔ اب کہا کہ بھائی مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ خود آئے ہیں، میں نے نہیں بلایا ہے، میرے گھر آ کر مہمان ٹھہرے تو میں نے ان کو ٹھہرا لیا ہے، یہ میرا قصور ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کہو تو میں ان کو گھر سے روانہ کر دوں۔ تو عبید اللہ ہنسا، کہا اچھا روانہ کر دوں، نہیں اس کو گرفتار کر کے لا میرے پاس، وہ مسلم بن عقیل کو۔ تو پھر کہا میں اپنے مہمان کو کسی بھی قیمت میں تیرے حوالے نہیں کروں گا کہ تو ان کی بے عزتی کرے گا۔ پھر مارا اس کو، زخمی ہو کر گر گئے حضرت ہانی بن عروہ۔ حضرت ہانی نے جو زور سے چلایا، ان کے خاندان والوں کو، چاہنے والوں کو، تو سب کے سب جمع ہو گئے، ان کے رشتے دار، چاہنے والے سب اتنے جمع ہو گئے کہ پورا صحن بھر گیا۔ عبید اللہ کو گالیاں دینے لگے، مخالفت ہوئی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ تو بہت سب آگے اس کو بچانے کے لیے، تو قاضی شریح کو بلایا اور کہا آپ ذرا ہانی کو دیکھ لو کہ وہ مرا نہیں، زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، اور ان کو ہٹاؤ سب کو۔ تو قاضی شریح باہر نکلے اور کہا لوگوں، حضرت ہانی بقید حیات ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں جو، حضرت ہانی زندہ باد، ہانی زندہ باد۔ عبید اللہ نے دیکھا کہ یہ مجمع تو ہٹ نہیں رہا ہے کسی بھی قیمت پر، تو اب اس نے اپنے سرداروں کو نکالا اور سپاہیوں کو کہا، بڑے بڑے سردار نے، اور کہا کہ قصر شاہی سے باہر نکلو اور لوگوں کو لالچیں دو۔ تو عبید اللہ نے سوچا یہ ایک رستہ ہے، پیسوں کی لالچیں دو تاکہ یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے، ہے نا؟ بات صحیح ہے۔ ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ اولیاء کرام کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اولیاء کرام، جن کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اور غیر اللہ کا خوف ان کے دل میں نہ ہو، اولیاء کرام ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں نہیں تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بھیجا اور بڑی بڑی بھاری رقم کی لالچیں دی۔ کوفہ والے جو اہل بیت کو چاہنے والے مدعی کہ ہم چاہتے ہیں مال کی لالچ میں، پھر عبید اللہ نے دھمکیاں دی کہ ابھی بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، تمہارے لیے سلامتی اسی میں، ورنہ تم ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ پھر دھمکیاں دی، فضا کوفہ کی بدلنے لگی، 10 ہٹے، 20 ہٹے، 50، 18,000 کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، مگر جب عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیاں سنی تو اب پلٹنے لگی۔ یہاں تک کہ عورتیں کوفہ والوں کی عورتیں گھر سے باہر آئی اور اپنے لڑکوں کو، بھائیوں کو، شوہر کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئی اور کہا ہم مسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہٹ جاؤ، چھوڑ۔ یہ خبر حضرت مسلم بن عقیل کے کان میں پہنچ گئی، جو حضرت ہانی کے گھر میں تھے، وہاں پہنچ گئی۔ اب عبید اللہ نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا بھی کہ ہانی کے گھر کو گھیر لو اور مسلم بن عقیل اسی میں ہے، پکڑو۔ لشکر کا ایک دستہ آیا، حضرت مسلم بن عقیل سے مقابلہ ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل تلوار چلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے
کہ تم اگر اہل بیت کے دشمن ہو تو یاد رکھنا میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. ایک قسم تم نے کھائی ہے تو ایک قسم میں نے بھی کھائی ہے. فَأَقْسَمْتُ لَا أَقْتُلُ إِلَّا حُرًّا وَإِنْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ شَيْئًا مُّنكَرًا. آج میں نے بھی قسم کھائی شریف ہی کو قتل کروں گا, اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت دوں گا, اگرچہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے, اگرچہ موت کو میں بھی بہت بری چیز سمجھتا ہوں, مگر آج میں بھی وفاداری کا حق ادا کر کے رہوں گا. تلوار اس طرح سے چلائی کہ جو بھی گرفتار کرنے کے لیے آگے جاتا تھا وہ بھاگتا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے. اب کس کے پاس جائیں تو بنی کندا محلے میں گئے. وہاں ایک بڑھیا توعان امی جو اہل بیت کو چاہتی تھی, حضرت مسلم بن عقیل کو معلوم تھا, دروازے پر بیٹھ گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے. امی دیا, پانی پی کر بیٹھ گئے, گھر میں وہیں رہے. بڑھیا نے کہا جاتے کیوں نہیں ہوتے؟ 3 بار کہا, ایک آہ نکالی. فرمایا کہ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل. اچھا وہ اندر آئیے, اندر آئیے, باہر خطرہ ہے, اندر آئیے. تو وہ بڑھیا نے اندر بلایا حضرت مسلم بن عقیل کو. بڑھیا کا لڑکا بلال وہ عبید اللہ ابن زیاد کے وہاں جایا کرتا تھا. اب یہ توعان نے حضرت مسلم بن عقیل کو بٹھایا, کھانا کھلایا, اندر جگہ دی, مگر یہ بلال نے جا کر کہہ دیا, کیونکہ وہ ماں سے پوچھا کہ امی جان یہ کون ہے؟ بیٹا تو اگر اللہ کے نام کا واسطہ دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے. تو امی جان اللہ کا واسطہ میں نہیں کہوں گا کسی کو نہیں. بیٹا یہی مسلم بن عقیل. اچھا کیونکہ انعام تو لینا تھا, مال کی لالچ, پیسوں کے پٹھو. اس نے جا کر عبید اللہ کو کہہ دیا. سپاہی فوراً پکڑنے کے لیے آئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دیا اور پکڑ کر پھر عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا. عبید اللہ نے کہا, سلام نہیں کیا حضرت مسلم نے. تو ایک سپاہی نے کہا, کرسی نام تھا اس کا, کرسی, مگر تھا ایسا کہ اس کو ہی مارنی چاہیے کرسی ہے. وہ کرسی نے کہا, کیونکہ چمچے ہر جگہ ہوتے ہیں, کرسی نے کہا سلام نہیں کر رہے ہو تم؟ گورنر صاحب ہے, سلام نہیں کر رہے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا یہ اگر میرے قتل کا خواہش مند ہے تو اس کو میں سلام کیسے کروں, اور اگر یہ میرے قتل کا خواہاں نہیں ہے تو 1 نہیں 1000 سلام کروں گا اس کو. تو عبید اللہ ہنسا اور کہا اچھا مسلم تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا؟ قسم کھائی اور کھا کر کہا آج تک اسلام کی تاریخ میں بدترین طریقے سے کسی کو مارا گیا ہو اس سے سخت طریقے سے میں آج تجھے ماروں گا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ہاں یہ صلاحیت بھی تیرے ہی اندر ہو سکتی ہے کہ تو اسلام میں بدعات, بدخلقی اور نیک لوگوں کی دشمنی کو جگا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ تو غدر کرے اور آل بیت سے تو نفرت کرے. یہ صلاحیت بھی
تیرے اندر ہے. قریب تھا کہ عبید اللہ آرڈر دیتا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا محمد بن اشعث کو کہ مجھے ذرا تنہائی میں 2-3 باتیں کرنی ہیں، تو اگر اجازت دو تو میں بات کر لوں. عبید اللہ نے اجازت دی محمد بن اشعث کو. ٹھیک ہے، سن لو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ مکہ سے نکل چکے ہوں گے. میرا انداز یہ ہے فوراً ان کو روک دو کہ اب وہ کوفہ نہ آئے. فضا بدل چکی ہے، کوفہ والے پلٹ چکے ہیں. اب تک جو محبت کے دانے دار تھے وہ قتل و غارت گیری پر تلے ہیں دنیا کی لالچ اور محبت میں آ کر. یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی سے پہلے تو محبت کا دعویٰ کیا، اور پھر جب حضرت علی نے ان کی موافقت میں کام نہیں کیا تو پھر دھوکہ دیا، دشمنی کی، آپ کے والد کو دھوکے سے مارا. اور یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو مارا. کوئی 14 کے ذریعے سے زہر دیا تھا امام حسن کو، 14 کے ذریعے سے. تو وہ 14 بنت اشعث یہی اس کی لڑکی تھی، اور محمد ابن اشعث اس کی بہن، اور یہ عبید اللہ کی طرف. لہذا کوفہ نہ آئے. کوفہ والے پلٹ گئے. نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے. شیطان ان پہ آ گیا، شیطان ان پہ آ گیا، فتنہ نیا اٹھا دیا. وہ فتنہ یہی تھا جو کربلا کے میدان میں 10 محرم کو وجود میں آیا. سارے جوان کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے. آلے نبی نے حشر کا، آلے نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا. وہ تو پھر کربلا کی لڑائی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے پچھلے سالوں میں آپ مجھ سے سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، نام بنام. یہاں سے پہلے وہ نکلا، ادھر سے وہ نکلا، پھر یہ ہوا، اخیر تک. پہلی بات حضرت مسلم نے یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ 700 درہم میں نے ادھار لیے ہیں کوفہ والے سے، فلاں آدمی سے، تو میری طرف سے تم دے دینا. سمجھ گئے؟ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. کسی کی ٹوپی اچھال مت دئی ہو، کسی کو راتوں رات اس کو گلاٹی مت کھلا دئی ہو جو ہو رہا ہے. ہاں نماز بھی پڑھے گا، نماز پڑھتا، مگر حقوق العباد میں چوپٹ نماز بھی پڑھتا ہے. تو نماز پڑھنا ایسا لگتا ہے جیسے حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان ہوں گے. مگر حقوق العباد میرے بھائیوں شہید ہونے والے سے بھی معاف نہیں. تم نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی سے قرضہ لے کر نہیں دیا، کسی کی ٹوپی اچھال دی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا،
حقوق العباد معاف نہیں ہے. سن لینا، شہید ہونے والے سے اس لیے کہا کہ یہ دے دینا ہے. اور نمبر 3، یہ ظالم میرے سر کو قلم کر دے گا تو میری جسم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. اس کا تم خیال رکھنا. 3 باتیں. اب عبید اللہ نے بلا ادھر آؤ. کیا کہا اس نے؟ پہلی یہ بات کہ امام حسین کو روک دو، آوے نہیں. تو عبید اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ان کو نہیں بلا رہے ہیں، وہ اگر نہیں آئیں گے تو ہم زبردستی تو ان کو نہیں بلائیں گے. لیکن اگر وہ آ گئے تو پھر آنے کا مزہ بھی دیکھ لیں. عبید اللہ کیا تھا، وہ اگر نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں، ہم ان کو زبردستی نہیں بلاتے ہیں. اچھا، نمبر 2، قرضہ. تو عبید اللہ جیسا ظالم جیسا کہا ٹھیک ہے، امانت میں خیانت مت کرو، اس کے بیچ میں نہیں آتا، ادا کر دو. نمبر 3، تو کہ میری جسم کی بے حرمتی نہ ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ عبید اللہ کہتا ہے. یہ تیسری درخواست منظور نہیں. باغی کو بغاوت کی سزا ملنی چاہیے. اس کے سر کو قلم کروں گا، اور وہ بھی چھت کے اوپر، قصر شاہی کی چھت پر. وہاں اوپر جاتا تھا جلاد لے، اور وہاں سے کھٹ لے کے گردن وہاں سے، اور بدن میں پھینکو نیچے، اور پھر اس کے اوپر گھوڑے دوڑاتے تھے، وہ بدن کے اوپر. دیکھا اس کمینے نے کہا تھا بدترین طریقے سے نہ مارو تو. جلاد پکڑ کے حضرت مسلم بن عقیل کو لے جانے لگا. نماز کا وقت تھا. حضرت مسلم نے درخواست دی نماز پڑھ لینے دو مجھے، تاکہ نماز کا فریضہ باقی نہ رہے. سن لیا بھائیو آپ نے، اور بہنوں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اندر. ہاں، ماں بہنیں تو اندر بھرا کے برابر سن رہی ہیں. یہ مجمع بیچارہ ہوا میں بیٹھا ہے. تو ثواب تو زیادہ مرد ہی لے جائیں گے انشاءاللہ. ماں بہنوں تم کو بھی ثواب ملے گا، مگر نماز معاف نہیں. پھر میں کیا بیان کروں وہ جو کیا حسین نے، فرض خدا ادا کیا، سر کو دیا نماز میں، فرض خدا ادا کیا، سر کو دیا نماز میں. اور بھائیوں، اخیری پیغام دے دوں. 1.25 گھنٹہ پورا ہوا جتنا مجھے کہا تھا. ٹھنڈی بھی لگ رہی ہے، ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں. کل کا بیان 1.5 گھنٹے کا ہوا، آج کا 1.25 گھنٹہ. آنے میں کچھ دیر بھی ہو گئی، ٹریفک ملا، بہت ٹریفک ملا. اخیری پیغام، مسلم تو آجا حق پہ ہم بجلے بنیں گے کام سب، رو کر خدا کے سامنے، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں، سجدہ تو کر کے دیکھ لے، راز ہے کیا نماز میں. نماز معاف نہیں. حضرت نے نماز ادا کی، اور بکیر ابن حمران وہ جلاد تھا، اس نے حضرت کو اوپر لے گا اور تلوار اس طرح سے ایک ہی جھٹکے، سر نیچے اور دھکا دیا تو بدن بھی نیچے.
اور گھوڑے دوڑائے. عبید اللہ حضرت علی کو گالی دینے لگا، امام حسن کو برا کہنے لگا، امام حسین کو. بھائیوں، یہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے. اور اس نے یزید کی تعریف کی اور اس کے گورنروں کی اور امراء کی. حضرت تو شہید ہو گئے، اب رہ گئے حضرت ہانی بن عروہ. تو کسی نے سفارش کی کہ حضرت ہانی کو تو چھوڑ دیں. تو ہنس کر کہنے لگا، اچھا مسلم کو قتل کر دو اور ہانی بچ جاوے، اس کو بھی پکڑو، اس کو قتل کرو اور سرے بازار لے جاؤ. دیکھو محدث حضرت ہانی بن عروہ، اللہ اکبر. تم حدیث کی کتابیں پڑھو، سند میں حضرت کا نام آتا. اس نے کہا سرے بازار لے جاؤ اور پھانسی دے دو، سولی پر چڑھو. حضرت ہانی بن عروہ کو جب پھانسی دی گئی تو پھر یزید کی تعریف اور عمراء یزید کی تعریف. یہاں یہ کوفہ میں یہ سب ہو رہا ہے. ادھر اب حضرت نکل رہے مکہ سے کوفہ طرف آنے کے لیے، اور ان حالات کی خبر بعد میں پڑتی ہے راستے میں. تاریخ میں ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے بھی تھے ساتھ میں. یہ ظالم کو پتہ چلا تو وہ 2 بچوں کو بھی اس نے شہید کیا. 2 بچے جس کوفی کے یہاں تھے تو رات کو خواب دیکھا تو بڑا بھائی خواب دیکھ کے ذرا چونک گئے. ان کو پتا نہیں ابا کا کیا ہوا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے منع کیا تھا کہ بچوں کو مت بتانا، ان کو لے جاؤ یہاں سے اور مکہ پہنچا دو. مگر وہ پہنچا نہیں سکے، پھر کسی نے پکڑ لیا اور واپس لے آئے. خواب دیکھا بڑے بھائی نے اور ایک آواز لگائی تو چھوٹا بھائی چونک گئے، کیا ہوا؟ بھائی نے کہا ابا جان شہید ہو چکے ہیں. چھوٹے نے پوچھا کیوں؟ ابھی میں نے خواب دیکھا، ایک باغیچہ دیکھا، نانا جان گھوم رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار گیٹ کی طرف آ کر دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کسی کا. اتنے میں ابا جان پہنچے وہاں تو نانا جان نے سینے سے لگایا. گھوڑوں کی تاپ کا نتیجہ تو دیکھو کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں پہنچ گئے. بھائیو، یہ دنیا غدار ہے، یہاں بے وفائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. دیکھو جس جسم کی توہین کی گئی، اللہ نے اس جسم کو کہاں پہنچا. نانا جان نے ابا کو سینے سے لگایا اور یوں فرمایا مسلم اکیلے ملنے آ گئے ہو، 2 بیٹوں کو نہیں لائے؟ تو ابا نے کہا نانا جان وہ بھی آ رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں. بس یہ 2 باتیں ہو رہی تھی. وہ ظالم سپاہی وہ گھر والا سن رہا تھا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ وہی بچے ہیں دونوں مسلم کے. اس نے بھی عبید اللہ تک یہ دونوں بچے پہنچائے اور وہ ظالم نے ان کو بھی شہید کیا. تو بھائیوں 1-2 واقعات نہیں ہیں، دشتے صبات عزم ہیں، دشتے بلاد غم. یہاں غم کے پورے پہاڑ اور شہر کے شہر بھرے ہوئے. میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں، اس ٹھنڈی میں بھی شہدائے کربلا کی تاریخ کو سننے کے لیے جمع ہوئے. ہمارے اخوان المسلمین سرکل کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ 22-23 سال سے اس سرکل والوں نے اس افکار کے ساتھ تعلق کو باقی رکھا. میں نے بار بار ان کو منع کیا، جب کسی اور کو بھی لاؤ یہاں، مجھ سے تو سنتے ہی رہتے ہو آپ لوگ، مگر یہ سرکل والوں نے اس تعلقات کو باقی رکھا. اور یہ شہدائے کربلا کے موضوع پر یہ 2 دن کے جلسے، پہلے تو میں 5 دن کرتا تھا،
13-14 سال پہلے، مگر اس وقت اتنے تقاضے نہیں تھے میرے پاس گجرات میں، اور اب ہونے لگے سب۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ یہ 2 دن کی دعوت بھی مجھے بڑے بڑے شہروں سے ملتی ہے، مگر میں قصدن نہیں جاتا بھائیوں، اسی لیے کہ بڑودہ والے سنتے ہیں، اور یہاں ہمارا ایک مرکز ہو چکا ہے، تو میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، پورے مغل واڑہ میں رہنے والوں کو، آپ سب کو، سننے والی ماں بہنوں کو، اللہ پاک سب کی حاضری کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے۔ شہدائے کربلا کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں میں اللہ اور بھی زیادہ پیدا فرمائے۔ روزہ رکھیں، عاشورہ کا روزہ اسلام میں فرض تھا پہلے، جب رمضان فرض نہیں تھا تب عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، 13، 14، 15، اور پھر رمضان فرض ہوا، تو رمضان کے روزے کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ شہدائے کربلا کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ بنی اسرائیل یہودی بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، کیونکہ فرعون کے عذاب سے نجات ملی اس شکرانے میں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے سب سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، تو میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو محرم میں 2 روزے رکھوں، حضرت نے فرمایا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ 9ویں 10ویں یا 10 محرم اور 11 محرم یہ رکھ لیں، روزہ رکھیں تاکہ مشابہت اختیار ہو اہل بیت کے ساتھ۔ ہو سکے تو کل گھر میں 1-2 چیزیں زیادہ بنائیں بچوں کے لیے، پڑوسی اگر غریب ہے تو ان کی بھی نیت کریں، ان کو بھی بھیجے، 4-5 مکان میں بھیج سکتے ہوں تو اچھا کھانا بنا کر وہاں بھیجیں، اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ نواسۂ رسول نے کیسے حق کو نہیں چھوڑا اور سچائی پر رہے گا، اور ڈرے نہیں دو، غیر اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ تو وہی سبق ہم کو بھی لینا چاہیے، ہے شجاعت کا سبق میری شہادت سے یہاں، پھر میرے نام پر غیروں کو رلاتے کیوں ہو؟ میں نے تو شجاعت کا سبق دیا ہے، تو وہ سبق، اور وہ بھی حضرت کو پتا چل گیا تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ اب یہ مت سمجھنا انداز ہوں، وہ تو خواب دیکھ لیا تھا، اور نانا جان نے خواب میں کہہ دیا تھا کہ حسین صبر کر لینا، بیٹا صبر کرنا ہے۔ تاریخ میں آپ نے خواب میں 2 مرتبہ دیکھا، وہاں سے حضرت سمجھ گئے تھے، وہ اسی لیے سب کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ کربلا کے میدان سے چلے جاؤ، میں اکیلا رہوں گا، سب چلے جاؤ، مگر وہ نہیں گئے گھر والے تو یہ داستان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے شہدائے کربلا کی روحوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہمارے یہ گودھرا کے جو علماء آئے ہیں، میرے منع کرنے کے باوجود بھی آئے گودھرا سے سننے کے لیے، اللہ پاک ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ آئندہ کل صبح 10 بجے جہانگیر پورہ محلے میں، جہانگیر پورہ مسجد میں بیان ہوگا، ہر سال کی طرح، جو آ سکتے ہوں آئندہ کل صبح 10 بجے جہانگیر پورہ مسجد میں 10 سے 11 کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ حضرات بھی تشریف لائیں جو آ سکتے ہیں، جو بھی میرے ذہن میں بات ہوگی یہاں سے آگے وہ میں کہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك،
أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس آنے والے مجمع کو قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں پر بھی کیسے حالات آئے، اے اللہ ان کی کیسی مخالفتیں ہوئی، اے اللہ نواسے کی دلی تمنا تھی کہ زندگی میں نانا کی گود میں کھیلا تو قبر میں بھی نانا کے بغل میں مجھے جگہ ملے، مگر اہل بیت کے دشمنوں نے نواسے کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ ان سب کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، قیامت کے میدان میں حضرات حسنین کے پڑوس میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مسلم بن عقیل کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، شہدائے کربلا کو ہم چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ یہ ٹھنڈی کے باوجود بھی یہ مجمع دونوں دن آیا اور بیٹھا رہا، اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ اس کے شان بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اور بھی زیادہ پیدا فرما۔ یا الہ العالمین نواسۂ رسول حرام کاموں کو مٹانا چاہتے تھے اور حلال کو زندہ کرنا چاہتے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر عمل کرانا چاہتے تھے، یزید کو امر حق بتانا چاہتے تھے، ان سے خلافت کی کرسی کو چھیننا مقصود نہیں تھا۔ یا الہ العالمین شہدائے کربلا کی روحوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، خانوادہ نبوت کے معصوم چشم و چراغ کو اے اللہ جو اپنی ماؤں کی گودوں میں کربلا کے میدان میں پیاس کے مارے تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے اور نواسے رسول ان کو دیکھ نہ سکے، اے اللہ ان کے آنکھوں میں سے جتنے آنسو کے قطرے بہے، اے اللہ ہر قطرے کو امت کی ہدایت کا سبب بنا، امت کی ہدایت کا سبب بنا۔ اے اللہ معصوم بچوں نے کربلا کی سرزمین پر جو ایڑیاں رگڑی، اے اللہ ہر رگڑ کو ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنا۔ یا الہ العالمین شہدائے کربلا کی روحوں کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، پروگرام رکھنے والوں کی طرف سے، اخوان المسلمین سرکل کی طرف سے، اے اللہ ان کی عظمت اور عقیدت کو ہمارے دلوں میں اور بھی زیادہ پیدا فرما۔ اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان میں ہمارے شاگرد ہیں اے اللہ ان شاگردوں کو قبول فرما، دین کا داعی بنا، اے اللہ خدمت کے دین کی خدمت کے مواقع ان کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد محترم اور قاری محمد صدیق صاحب مطار اور ہمارے چچا اے اللہ اسٹیج پر ہر سال آتے تھے بیٹھتے تھے، تینوں نہیں رہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور گزشتہ کل جن جن کے نام لیے گئے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنا مجمع جمع ہوا ہے اے اللہ ان کے مرحومین کو آج کی دعا میں شامل فرما اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے لاڈلے نبی کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ
جتنے پروگرام ابھی باقی رہ گئے ہیں اس مہینے میں اور آئندہ مہینے میں آسان فرما، دل و دماغ کی گرہوں کو کھول دے، کلمہ کے حق زبان پر جاری فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی طرف سے ان جلسوں کو اور حاضری کو قبول فرما اور ہمارے لیے حسن خاتمہ کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ اور تو قرآن پڑھ کر بخشتے ہی ہیں، سب سے گزارش ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام شہداء کی روحوں کو بخش۔ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔